القوخ والقصر، کوخ کے معنی ہوتا ہے جھوپڑا، پھوس، سمجھ بات، اور قصر محل ہو گئے۔ سید مصطفیٰ لطفی منفلوطی مصر کے پڑھے ہوئے تھے اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں آج بھی دستیاب ہیں، جیسے نظرات، عبرات، مختارات اور بھی اشعار کی کتابیں۔ ان کی وفات 1924، ابھی 100 سال پہلے ہوئی۔ چلے، انا ان کنت حاسدا احدا، وہ کہتے ہیں کہ خوشحال کون ہے؟ خوشحال وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر کم سے کم دنیا کو حاصل کیے ہوئے، بمقابلہ اس کے جو زیادہ دنیا پائے۔ کیا کہتے ہیں؟ انا ان کنت حاسدا احدا علی نعمت فإني احسد صاحب الکوخ علی کوخی، اگر میں کسی سے حسد کرتا کسی نعمت پر تو میں جھوپڑی والے سے حسد کرتا اس کی جھوپڑی پر، قبل ان احسد صاحب القصر علی قصری، محل والے سے محل پر حسد کرنے سے پہلے ولو سلطان علی النفوس، اگر دلوں پر وہم کی حکمرانی نہ ہوتی، غلبہ نہ ہوتا، لما تضاءل الفقراء بین اجل اغنیاء، تو فقراء محتاج لوگ مالداروں کے سامنے حقیر نہ ہوتے، ولا ورم انف الاغنیاء، اور نہ ہی مالداروں کی ناک پھولتی سورتی اس سے کہ فقراء نے انہیں اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا۔ انا لا املت الغنی، تو حسد اور غبط دو لفظ آتا ہے۔ حسد کہتے ہیں جلنے کو، اور حسد کی تعریف میں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اس کے زوال کی تمنا کرنا، ملے یا نہ ملے۔ اور غبطہ رشک کہتے ہیں اس شخص کے پاس وہ نعمت رہے مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو حسد ناقابل پسندیدہ عمل ہے، اور قرآن فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اور غبطہ پسندیدہ ہے، کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت ہو، کوئی اچھا عمل ہو۔ اور صحابہ کرام سے بھی غبطہ جو ہے جانا پہچانا گیا، صحابہ کرام تسابق کرتے تھے، مسارعات کرتے تھے، اور نیک عمل میں جو ہے آگے بڑھتے تھے، وہ غبطہ کی وجہ سے تھا۔ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام؟ میں مالدار پر رشک نہیں کرتا، الا فی موطن واحد من مواطن، صرف ایک جگہ پہ، ان رأیتہ، اگر میں مالدار کو دیکھ لوں، یشبع الجائع، بھوکے کا پیٹ بھرتے ہوئے، ویواسی الفقیر، اور فقیر کی غمخواری کرتے ہوئے، اس کا غم بانٹتے ہوئے، وَيَعُودُ بِالْفَضْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، اور اپنے مال کا بچا ہوا حصہ یتیم کو دیتے ہوئے، الَّذِي صَلَبَهُ الدَّهْرُ وَبَاهُ، جس سے زمانے نے اس کے باپ کو چھین لیا ہے، وَالْأَرْمَلَةِ الَّتِي فَجَعَ الْقَدْرُ فِي عَيْلِهَا، اور اس بیوہ کو دیتے ہوئے جس کے خاندان اور گھرانے میں تقدیر نے اسے تکلیف میں ڈال دیا ہے، وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ دَمْعَةَ الْبَائِسِ وَالْمَحْزُونِ، اور دیکھتا ہوں اسے اپنے ہاتھ سے فقیر و محتاج اور غمگین کے آنسو پوچھتے ہیں، ثم ارثی لہ، پھر مجھے اس مالدار پر رحم آتا ہے، بعد ذلك، اس کے بعد، فی جمیع مواطن الاخرى، اس کے علاوہ تمام دوسری جگہوں پر، ارثی لہ، مجھے اس پر رحم آتا ہے، ان رأیتہ یتربص وقوع الضائقۃ بالفقیر، اگر میں اسے دیکھوں کہ وہ فقیر پر پریشانی کے واقع ہونے کا منتظر ہے، تاکہ لیدخل علیہ مدخل الشیطان من قلب الانسان، تاکہ وہ اس فقیر کے پاس اس طرح آئے جیسے کہ شیطان انسانی دل میں داخل ہو جاتا ہے، فَيَمْتَصُّ الثُّمَالَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُ مِنْ مَالِهِ، تاکہ وہ اس کے مال کا بقیہ حصہ بھی چوس لے، ختم کر لے۔ ایک بات ہے، ایک شخص سے اس پر آفت آ گئی، تھوڑا مال بچا ہوا ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو آپ سے گروی رکھ کے کچھ لے گا تو سارا کا سارا مال چلا جائے گا۔ لِيَسُدَّ فِي وَجْهِهِ بَابَ الْأَمَلِ، تاکہ وہ اس کے سامنے امید کے دروازے بند کر دے، وَارْثِی لَهُ، مجھے اس پر رحم آتا ہے، ان رأیتہ، اگر میں اسے دیکھتا ہوں، یعتقد، تو اس کا عقیدہ ہے، ان المال هو منتهى الکمال انسان، کہ مال ہی انسانی کمال کی انتہا ہے، فلا يطمع فی فضیلۃ، تو وہ کسی خوبی کا خواہش مند نہیں ہوتا، ولا یحاسب نفسه علی رذیلۃ، اور کسی برائی پر اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا کہ میں نے برا کام کر دیا، وارثی لہ، مجھے اس پر رحم آتا ہے، وابکی علی عقلہ، اس کے عقل پر رونا آتا ہے، ان مشل خیلا، اگر وہ تکبر کی چال چلتا ہے، وطاول بعنقہ السماء، اور اپنی گردن آسمان تک دراز کرتا ہے، وسلم بإیماء الطرف وإشارة الکف، اور سلام کرے نگاہ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے،
ومشى في طريقه اپنا راستہ چلے يخزر بعينيه خزرا کنکھیوں سے دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ لیرا تاکہ وہ دیکھے هل سجد الناس لمشيته کیا لوگ جھکے اس کی چال پر، سلامی داغی نہیں داغی، او صعقوا من هيبته یا اس کی ہیبت سے بے ہوش ہوئے، وارحمه الرحمة كلها اس پر مکمل رحم آتا ہے، ان عاش شحیحا جعدا مقترا على نفسه وعیاله کہ وہ زندگی گزارا لالچی بن کر کے، بخیل بن کر کے، اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر کنجوسی کر کے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغیضا الی قومی اپنے قوم کے نزدیک ناپسندیدہ بن کر، وہ اہلی گھر والوں کے نزدیک، ینقمون علیہ حیاتہ وہ اس کی زندگی پر ملامت کرتے، اس کی زندگی کو ناپسند کرتے ہیں، وَيَسْتَبْطِئُونَ سَاعَةَ حَتْفِهِ اس کی موت کی گھڑی کو دیر شمار کرتے ہیں، پتہ نہیں کب مرے گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ زندگی والا ہے، ٹھیک ہے، وَأَرْوَحُهُمْ بَالًا اور سب سے زیادہ راحت میں، إِلَّا إِذَا كَانَ جَاهِلًا مَخْدُوعًا مگر یہ کہ جب وہ نادان ہو اور دھوکے میں پڑا ہوا، یظن اور یہ گمان کرتا ہو، ان الغنی اسعد منہ حظا کہ مالدار اس سے زیادہ خوش قسمت ہے، وارغد عیشا اور زیادہ خوشگوار زندگی والا ہے، واخلد صدرا اور زیادہ ٹھنڈے دل والا مطلب زیادہ مطمئن ہے. سمجھ بات؟ فیحسده على النعمة التي اسبغها الله علیہ تو وہ اس مالدار سے اس نعمت پر حسد کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. وَيَجْلِسُ فِي كِسْرِ بَيْتِهِ جِلْسَةَ الْكَئِيبِ الْمَحْزُونِ اور وہ اپنے گھر کے کنارے میں رنجیدہ اور غمگین کی طرح بیٹھ جاتا ہے. يُسَعِّدُ الزَّفْرَةَ فَالزَّفْرَةَ لمبے لمبے سانس لیتا ہے. سعد من اٹھانا، اوپر چڑھانا، اور زفرہ سانس کو اوپر چڑھاتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْعَبْرَةَ فَالْعَبْرَةَ آنسو پہ آنسو چھوڑتا بہاتا ہے. وَلَوْلَا جَهْلُ وَبَلَاحَةُ عَقْلِ اگر اس کی جہالت اور کم عقلی نہ ہوتی، لعلمت سے معلوم ہوتا، ان رب صاحب قصر بہت سے محل والے، یتمنا فوق الفقیر وعیشہ فقیر کی جھوپڑی اور اس کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں. سنائی بات؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ ویرا اور وہ دیکھتا، ان ذلک السراج الضعیف الذی لا یکاد ینیر نفسہ کہ وہ کمزور سا چراغ جو خود کو روشن نہیں کر پا رہا ہے، اس کی بتی زیادہ دور تک پھیلی ہوئی یعنی زیادہ روشن ہے، واکثر لألان اور زیادہ چمکدار ہے. من تلک الشموع الباہرہ ان شمعوں کے مقابلے جو نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، نگاہ کو چھین لیتی ہیں، التی تطلق بین یدیہ جو اس کے سامنے روشن ہے، چمکدار ہے. وان تلک الحشیۃ من الشعر اور یہ بھی دیکھتا کہ بال اور وبر کہتے ہیں اونٹ کا بال اور شعر عام بال، بالوں کا بستر انعم ملمسا زیادہ ملائم، وَأَلْيَنُ مَزْجَعًا اور لیٹنے میں زیادہ نرم اور نرمدار ہے. من وسائد الحریر ونضائد الدیباج دیباج اور حریر دونوں ریشم کی قسمیں ہیں. سمجھ بات؟ اور وسائد اور نضائد دونوں کے معنی ایک ہیں، تکیے کے معنی. یہ زیادہ ملائم ہے، نرم ہے ریشم کے تکیوں کے مقابلے. وَلَقَدْ بَلَغَ الضُّعْفُ وَصِغَرُ النَّفْسِ کمزوری اور ذلت و خواری بہت سے لوگوں کو یہاں تک پہنچا دی ہے، انہم یحفلون بالاغنیاء کہ وہ مالداروں کو گھیرے رہتے ہیں. کیوں؟ لأنہم اغنیاء اس لیے کہ مالدار ہیں. آج یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ وَإِن كَانُوا لَا يَنَالُونَ مِنْهُمْ مَا يَبُلُّ غُلَّةً اگرچہ وہ ان مالداروں کی طرف سے اتنا بھی نہ پائیں جو پیاس کو بجھا دے. بلتن سخت پیاس، پیاس کی شدت. او یسیغوا غصۃ یا اٹکے ہوئے لقمے کو اتار دے. لیت شعری کاش مجھے معلوم ہوتا، محسوس ہوتا. ان کان لا بد لهم من اجال المال واعظامه اگر ان کے لیے ضروری ہے مال کی تعظیم کرنا، مال کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، حیث وجد جہاں بھی پایا جائے. فلما لا يقبلون ایدی الصیالح تو وہ سوناروں کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ اگر مال ہی عزت کا باعث ہے تو سونار کے ہاتھ چومنا چاہیے؟ نہیں چومنا چاہیے، ہر دم وہ سونے میں رہتا ہے تو وہ سوناروں کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے ہیں؟ وَلَا يَنْهَضُونَ إِجْلَالًا لِلْكِتَابِ الْمُطَوَّقَةِ بِالذَّهَبِ اور وہ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کتوں کی تعظیم میں
جن کو سونے کا طوق پہنایا گیا ہے، وہم یعلمون، اور حالانکہ انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، ان لا فرق بین ہؤلاء و ہؤلاء، ان کے درمیان اور ان کے یعنی سوناروں کے درمیان اور کتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اگر مال ہی عزت کی بنیاد، تو وہاں بھی مال ہے، یہاں بھی مال ہے۔ لو عامل الفقراء بخلاء الاغنیاء، اگر فقراء بخیل مالداروں کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے جیسا ان کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے، بما یجب ان یعاملوا به، جیسا ان کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے، اگر ویسا معاملہ کرتے لوجدوا انفسهم فی وحشت انفسهم، تو یہ اپنی ذات سے وحشت میں خود کو پاتے، اپنے سے بھاگتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ولا شعروا، اور یہ بات محسوس کرتے، ان بدرات الذهب، بدراتن کے معنی آتے ہیں سامان کی تھیلی، اور یہ محسوس کرتے کہ سونے کی تھیلیاں التی یکنزونها، جسے وہ جمع کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں، انما ہی اساود ملتفت علی اقدامهم، یہ وہ صاف ہیں جو ان کے پیروں پہ لپٹے ہوئے ہیں۔ سنائیں بات، اسود کی جمع اساس، اور التفا لپٹ جاتے ہیں، وہ اغلال، اور وہ طوق ہیں جو ان کے گردنوں کو پکڑے ہوئے ہیں، وَلَعَلِمُ، اور وہ جان لیتے ان الشرف فی کمال العدم، کہ شرف اور عزت ادب کے کمال کے اندر ہے، لا فی دلیل الذهب، نہ کہ سونے کی جھنکار اور آواز میں، وفی جلائل الاعمال، اور شرف اور عزت بڑے کارناموں میں ہے، عظیم کارناموں میں ہے، لا فی احمال المال، نہ کہ مال کے بوجھ میں ہے۔ سمجھ بات؟ فلیعظم الناس الکرماء، لوگوں کو چاہیے کہ وہ شرفاء کی عزت کریں، شرفاء کی تعظیم کریں، ولیحتقر الاغنیاء، اور مالداروں کو معمولی سمجھیں۔ غور کیجئے، معمولی سمجھنا الگ بات ہے اور حقارت کا برتاؤ کرنا الگ بات ہے۔ سمجھ بات؟ تو حقارت کا برتاؤ نہیں کریں گے، البتہ ان کو معمولی سمجھیں گے، ٹھیک ہے مالدار ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کریں آپ تو یہ گناہ کا باعث ہو جائے گا۔ وَلَيَعْلَمُوا، اور انہیں جاننا چاہیے، ان الشرف شیء وراء الغنى والفقر، کہ شرف اور عزت مالداری اور فقر کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، وَأَنَّ السَّعَادَةَ امر، اور خوش نصیبی، خوش بختی، وراء الکوخ والقصر، جھوپڑے اور محل کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ ہے حقیقت کہ آدمی کو کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اعلیٰ اعمال کو اور ہنر اور علم کو، نہ کہ اس لیے کہ آدمی کا کمال اس کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ باہر ہوتا ہے۔ تو دولت کا ملنا قسمت سے ہے، اور دولت کو روکنا انسان کے بس کا نہیں۔ آپ یہ سوچیں میرے پاس دولت آ جائے، محنت کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ قسمت میں ہوگی تو دولت آ سکتی ہے، یا آپ کے پاس خزانہ ہو گیا ہے، سوچیں ہم اس کو روک سکیں، روک بھی نہیں سکتے۔ یہ لگے صاحب ہدایہ نے خود لکھا ہے، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا کتاب المہر کے اندر، کہ المال غاد ورائح، یہ لفظ آیا ہے، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ مال آتا جاتا ہے، غاد راہ، صبح کو آیا شام چلا گیا، اور شام کو آیا صبح۔ اس لیے آپ نے زندگی میں غور کریں اپنے علاقے گاؤں میں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بہت غریب تھے، آج بہت مالدار ہو گئے، اور جو بہت مالدار تھے غریب ہو گئے۔ تو یہ مال کیا ہے؟ اتنا سے لوگوں نے کہا اس کو بے وفا ہے، یہ اس کے ساتھ وفاداری نہیں۔ لیکن اعمال جو انسان کا کردار ہے، اخلاق ہے، علم، ہنر ہے، یہ جب ایک بار آتا ہے تو جب تک انسان اس کو بھگائے نہ، اس کو چھوڑے نہ، تب تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مثال دو، آپ عالم بن جائیں، اس علم کی نگہداشت کرتے رہیں، دیکھ ریکھ کرتے رہیں، اس کو جو ہے صاف ستھرا کرتے رہیں، اس سے کام لیتے رہیں، یہ علم بڑھے گا، پروان چڑھے گا، برقرار رہے گا۔ لیکن اگر اس سے آپ پہلو تہی اختیار کر لیں، دور ہو جائیں، نظر ہٹا لیں، تو علم پھر یہ توہین کی وجہ سے چلا جائے۔ اس طرح ہنر ہے، ایک شخص ہے مثلا ڈرائیوری کرتا تھا، اس پر ہنر آ گیا، اگر وہ چلاتا رہے گا تو بہترین ڈرائیور رہے گا، لیکن اگر وہ ڈرائیوری چھوڑ دے سال، 2 سال، 4 سال، تو پھر اس کو کرنے کے لیے ایک بار سوچنا پڑے گا کہ یہ ہنر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو علم و ہنر ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس آنے کے بعد بلا بھگائے جاتی نہیں، اور اس کے علاوہ جو خارجی جو صحت ہے آدمی کی، تو یہ کب چلی جائے کوئی بتا نہیں سکتا۔ حاصل کرنے سے آتی ہے اور بغیر جو ہے چھوڑے چلی جاتی ہے۔ مال ہے، حاصل کرنے سے بھی آتا ہے اور نہیں بھی آتا، لیکن آنے کے بعد بغیر بتائے اور بغیر اجازت لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ علم ہے، ہنر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بلندی بھی دیتی ہیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کا مقام وقار بنتا ہے، نہ کہ مال سے۔ سمجھا نہیں بات؟ اس لیے صاحب کتاب نے بہت اچھی بات لکھی اس میں کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلی بار اپنی حالت پر مطمئن ہے،
جو جتنا دنیا میں کم حاصل کیے ہوئے ہے اتنا زیادہ وہ خوش نصیب ہے، خوشی کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قابل تقلید اور قابل جو ہے نقل چیز ہے اختیار کرنے کی، وہ کیا ہے؟ انسان کا علم ہے، وہ نہ ہنر ہے۔ اسی سے انسان کی پہچان ہے، نہ کہ مال و دولت ہے۔ اس لیے کہ مال و دولت کو اگر بنیاد بنائیں گے تو پھر کتے کو بھی عزت کریں اور دیگر چیزوں کو بھی عزت کیوں؟ اس لیے کہ مال بنیاد۔ تو یہ بہت اچھی بات بتائی۔ اور آج کے دور میں بہت تیزی سے چل رہا ہے کہ آج معیار کیا ہے؟ دو چیزیں بار بار کہتے ہیں، ایک دولت پرست، ایک شہرت پرست۔ کیا ہے اس وقت یہ دو بیماریاں ہیں؟ کیا ہے؟ شہرت اور دولت۔ کسی بھی کام میں شہرت ہے تو اس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے،